السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ اچھا، یہ پیچھے تصویر دیکھے ذرا، یہ قمر جاوید باجوہ کی فیملی کی تصویر ہے۔ جی ہاں، اور سوشل میڈیا سے ملی ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اتنا انتظام نہیں کہ جا کے قمر جاوید باجوہ کی فیملی کی تصویر کھینچے۔ اس تصویر کو جو لوگ بھی فالو کر رہے ہیں یا جو لوگ بھی اس کے اوپر کچھ لکھتے ہیں، کمنٹس لکھتے ہیں، تو وہ لعنت بیچ رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں کہ اس بندے کے پاس کہتے ہیں کہ 12 ارب ہے، مگر 12 ارب کے ساتھ اس بندے کی عزت جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، اور کہیں یہ باہر نہیں جا سکتا۔ اور 12 ارب اس کی جو یہاں پہ آپ نے دیکھا یورپ میں، فرانس میں، یہاں بھی نظر آ جاتا ہے، کہیں پہ یہ گرتا پھرتا ہے، کہیں پہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، تو ایک آنے کی عزت نہیں ہے، اور 12 ارب سے یہ عزت بھی نہیں خرید سکتا۔ میں نے تھوڑی سی جب اس پہ نظر ڈالی تو یہ کوئی پہلا بندہ نہیں ہے کہ جس نے 12 ارب لیے۔ آپ کے علم میں آئی کا سائفر کا پھر موضوع چلا ہوا ہے، عمران خان کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ جو سائفر ہے وہ عمران خان نے جب بتایا کہ باقاعدہ طور پر ہمارے سفیر نے بتایا امریکہ سے کہ یہ گیم ڈالی گئی ہے، تو یہ لوگ پہلے عمران خان کے ساتھ تھے، پھر ایک دم انہوں نے پاسا پلٹ دیا جب ان کے منہ میں ہڈی دی گئی۔ 12 ارب بڑی رقم ہے، اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے، امریکن تو کہتا کہ پاکستانی پیسے کے لیے، ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ دھرتی ماں ہی ہوتی ہے۔ یہ بندہ پیسے لے کے تو نکل گیا دبئی، اب 12 ارب میں اس نے عوام کا جو حشر کیا وہ آپ تھوڑا سا سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بجلی کی قیمتیں جو اوپر گئی، اور لوگ جو مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کوئی کہیں سے خبر آتی ہے، کوئی کہیں سے خبر آتی ہے، اور ہمارے پاکستان سے تو ویسے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آتی۔ کامنٹس میں بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے۔ ہم تو پاکستان کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح یورپ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، ہم پولیس اچھی ہے، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دفتری سسٹم اچھا ہے، کہیں کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں تو عزت کے ساتھ آپ کو کرسی پیش کی جاتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں رہا، نوکری نہیں رہی، آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے، بینیفٹ سسٹم ہوتا ہے۔ ہر چیز جو یورپ میں لوگ کیوں آتے ہیں، کیوں یہاں ترجیح دیتے ہیں کہ ہم یورپ میں چلے جائیں، کیوں پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ مکمل دی ہوئی ہیں لوگوں کو۔ ادھر بھی مہنگائی ہوتی ہے، انگلینڈ میں بجلی کے بل بھی 300 400 پاؤنڈ پہ چلے گئے تھے، مگر کچھ نہ کچھ گورنمنٹ نے بھی سہولت دی اور سسٹم چلتا رہا۔ آپ نے دیکھا مہنگائی کے خلاف اتنا بڑا یہاں پہ ایشو نہیں بنتا، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں مہنگائی ہوئی اور ہر چیز بڑی جلدی اس کی پرائس اوپر گئی، یہاں بھی گئی ہے، یہ نہیں کہ یہاں نہیں گئی، مگر یہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے یورپ کا کسی ملک کا بھی، اس کے اکاؤنٹ میں 12 ارب نہیں ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ انڈیا کے بھی نہیں ہے، بنگلہ دیش کے بھی نہیں ہے، افغانستان کے بھی نہیں، 12 ارب نہیں ہوں گے ان کے پاس، کیونکہ یہ لوگ نہ تو کچھ چیز بیچتے ہیں اور نہ اپنی عوام پہ اس طرح ظلم کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے آرڈر آیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو آپ ہماری بات مان لیں، اس طرح چلتا نہیں یہاں۔ سب سے پہلے جو یہ لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے ان ممالک میں مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، مگر ہائی لیول پہ بڑے بڑے ممالک کے مسائل ہیں، مگر عام پبلک کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے۔ ہمارے عام پبلک کو بھی خوش نہیں رکھا ہوا، ہمسایوں کو بھی خوش نہیں رکھا ہوا، کسی کو بھی خوش نہیں رکھا ہوا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کسی کو خوش نہیں رکھا ہوا۔ وجہ یہی ہے کہ جب آپ کو
پیسہ دیا جاتا ہے تو آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں، غیر اخلاقی ہوتے ہیں۔ اپنا سسٹم سیدھا کرنے کے لیے 25 کروڑ عوام کا جنازہ نکال دیا، جنازہ نکالا نا ایک بات ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بل نہیں دے سکتے، کہاں سے دیں گے؟ صرف یہ ایک بل کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، بل کا اتنا بڑا دماغوں میں ڈل گیا ہے، لوگ کھانا بھول گئے، لوگ آٹا بھول گئے، لوگ عمران خان کو بھول گئے، لوگ روٹی بھول گئے۔ اتنی بڑی یہ ٹینشن کیوں دی گئی؟ صرف یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو مہنگائی کے عذاب میں ڈال دو اور یہ خود ہی پھر جو مرضی کرتے رہے، اپنے بلوں کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ عمران خان پہ کبھی کوئی کیس بنا دیں گے، کبھی کوئی کیس بنا دیں گے، کبھی کوئی کیس بنا دیں گے، اور عمران خان کو ادھر سے رگڑا دیں گے، عوام کو ادھر سے رگڑا دیں۔ وہ گانا بھی ہوتا تھا، دیو رگڑا، اب یہ رگڑا، ویسے وہ گانا تو بنا تھا دشمن کے لیے، مگر ہمارے طاقتور لوگوں نے ہمارے اوپر یہ رگڑا شروع کر دیا۔ یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ خواتین ہیں ساتھ، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ضمیر کیسے گوارا کرتے ہیں کہ ان کے والد نے غلط کام کیا۔ سوشل میڈیا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور لعن طعن کثرت کے ساتھ ان کے اوپر پڑ رہے، بے شمار لوگ لعنت ڈال رہے۔ اچھا، جتنے بھی چیف آف آرمی سٹاف ہمارے ہیں یہ پہلے والے، وہ سارے بڑے امیر ہیں، ارب پتی، کسی کے فارم ہاؤس آسٹریلیا میں ہے، کسی کے کہیں پہ ہے، مشرف بھی آپ کو پتا ہے دبئی میں باقی کی زندگی اس نے گزاری۔ یہ جو سب سے پاورفل بندہ ہوتا ہے ہمارا، وہ جب پینشن پہ آتا ہے وہ پاکستان میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا، اس کو پاکستان اچھا ہی نہیں لگتا، وہ کہتا ہے میں کسی دوسرے ملک میں جا کے اچھی زندگی گزاروں۔ کبھی ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم اس ملک کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ کبھی ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ اگر اس قوم کو بھی ہم اپنے بچوں کی طرح دیکھیں تو یہ قوم بھی ہماری عزت کرے گی، ہمیں بھی احترام کی نظر سے دیکھے۔ اب جو یزید تھا، فرعون تھا، یا دوسرے ہلاکو خان، چنگیز خان، ان کو روز آ کے یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ ہمارے ساتھ محبت کرو، انہیں بورڈ نہیں لگانے پڑتے تھے، مگر آج ہمیں بورڈ بھی نظر آتے ہیں، محبت کرو ہمارے ساتھ۔ اب مجھے بتاؤ، ایک بندے کو آپ بیل بھیج رہے ہیں، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کا میٹر بھی کاٹ دیں گے، دن کو نہیں تو رات کو کاٹ دیں گے۔ اب انہی لوگوں کو یہ استعمال کر رہی ہے جو ملازم پیشہ افراد ہیں، ان کو اگر یہ کہیں گے میٹر کاٹ کے لاؤ، وہ نہیں لائے گا، عوام ان کو مارے گی، ان کو پھینٹی بھی پڑ رہی ہے، اوپر سے وہ اگر نہیں کاٹ کے جاتے تو نوکری سے بھی مسئلہ بنتا ہے۔ کیسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سب وہ ایک دوسرے کے چکر میں پڑے، باقی ان کی نظریں ہٹ جائیں، مگر عوام کی اس وقت نظریں نہیں ہٹتی، نہ عمران خان سے ہٹتی ہیں، نہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہٹتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں، مگر ابھی بہت ٹائم لگے گا ہمیں آزاد ہونے میں، آزادی کی زندگی جینے میں وقت لگے گا، اتنی جلدی یہ لوگ جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کسی پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے تو وہ قبضہ پھر چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اس کے وہ 44 سال عدالت میں لگا رہا، قبضہ ہو گیا، بندہ مر گیا، غرق ہو گیا، اس کے بعد فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ تو پورے ملک پہ قبضہ گروپ ہے، اس وقت ہر چیز پہ آپ کے جتنے بھی جو ادارے ہیں سب پہ قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ قبضہ گروپ جس طرح کہتا ہے اس طرح یہ چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، میں حیران ہوں ویسے کہ ہر جگہ پہ ہمارے پینشن پہ وہ طاقتور لوگ جو جاتے ہیں وہی آپ کو نظر آئیں گے، عام پبلک کو نہیں وہاں پہ بٹھایا جاتا۔ آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں، آپ کو یورپ میں آگے ایک اچھی ملازمت مل سکتی ہے، آپ کو دبئی میں مل سکتی ہے، سعودی عرب میں مل سکتی ہے، اور ممالک میں مل سکتی ہے، امریکہ کینیڈا میں مل سکتی ہے، پاکستان میں نہیں مل سکتی، کیونکہ وہاں پہ جگہ ہی خالی نہیں ہونی۔ کوئی جگہ خالی ہوگی تو کسی کو، میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے
ایسے جگہ بھی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ ہمارے دیسی لوگ کہ وہ مرنے تک ادھر ہی بیٹھنا، جب کوئی مرے گا تو جگہ خالی ہوگی تو دوسرا پھر آ کے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ملازمت حاصل کر سکتا ہے۔ تو جناب یہ تصویر اس لیے میں نے آج آپ کو دکھائی تھی کہ ان کے پاس دولت ہے مگر عزت نہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔